اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ آیہ سوم میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمان و رحیم دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، صفت رحمت اور مادہ رحمت سے مشتق ہے۔ رحمان فراوان رحمت کرنے والا، شدید رحمت کرنے والا، زیادہ رحمت کرنے والا، اور رحیم مسلسل رحمت کرنے والا، دائماً رحمت کرنے والا، اور بغیر وقفے کے، بغیر تبعیض کے رحمت کرنے والا۔ رحمان و رحیم کا مطلب تیسری آیہ میں یہ ہے کہ رب العالمین کی ربوبیت رحمانی اور رحیمی ہے۔ خداوند تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے اور رب کائنات ہے۔ انسان کی ہدایت کی کتاب میں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو اللہ کی الوہیت، الہیت کی پہچان کروائی ہے، بطور حاکم کائنات میں اللہ کی ذات ہے، معبود و مطاع جس کا فرمان انسان نے ماننا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاکم و فرمان روا اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ چونکہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی حاکم فرمان روا نہیں ہے، انسان اسی کائنات کے اندر موجود ہے، انسان کا بھی اللہ کے علاوہ کوئی حاکم فرمان روا نہیں ہے۔ کائنات کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ، حاکم و فرمان روا مان لیں، لیکن انسان کے لیے یہ ممکن ہے، یہ گنجائش انسان کے لیے ہے۔ چونکہ باقی کائنات ارادہ، اختیار نہیں رکھتی، اور اس کے جتنے اجزاء ہیں، موجودات ہیں، وہ بھی ارادہ و اختیار نہیں رکھتے، اس وجہ سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور الہ کی محکومی میں اور حکومت میں نہیں جا سکتے۔ لیکن انسان ارادہ و اختیار کا مالک ہونے کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے اور کر سکتا ہے کہ اللہ کی الہیت کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ مان لے۔ البتہ جس کو اللہ کے علاوہ الہ مانے گا وہ باطل ہے، غلط ہے، گمراہی ہے، لیکن یہ گمراہی انسان انجام دے سکتا ہے، اس کا مرتکب ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ آج بھی موجودہ انسانی نسل اس خطا کی مرتکب ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ آلہہ اور الہ مانے ہوئے ہیں، حاکم و فرمان روا اللہ کے علاوہ بنائے ہوئے ہیں، طاغوت کو حاکم و فرمان روا بنایا ہوا ہے۔ دوسری حقیقت جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے پیش کی ہے اور اس کی معرفت کروائی ہے وہ ربوبیت ہے۔ الہیت و الوہیت کے بعد ربوبیت ہے کہ اس حاکم کا
نظام و نظم کائنات کے اندر ربوبی ہے، پرورشی ہے، پروردگاری ہے، یعنی یہ کائنات اور اس کائنات میں انسان، ان کی خلقت، ان کی تکوین، بناوٹ، ترکیب اس طرح کی ہے کہ انہیں پرورش کی ضرورت ہے، پرورش یافتہ نہیں ہے۔ پرورش اور ربوبیت سے مراد یعنی یہ استعداد، صلاحیت، قابلیت رکھتے ہیں، اور ان موجودات کی قابلیت کو کمال تک پہنچانا، پروان چڑھانا، یہ پرورش ہے اور ربوبیت ہے۔ اور اگر کائنات میں ہر چیز کمال یافتہ ہوتی پھر ربوبیت کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ کوئی چیز قابل پرورش نہیں ہے، محتاج پرورش نہیں ہے، سب پرورش یافتہ ہیں۔ لیکن اس صورت میں یہ عالم مادی، عالم جسمانی، یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی۔ اگر سب پرورش یافتہ ہوں تو یہ صرف عالم ملکوت ہو جائے گا، عالم ملائکہ ہوگا۔ یہ زمین و آسمان اور یہ کہکشانیں اور کیہانیں یہ نہیں وجود میں آ سکتی۔ مادی جسمانی کائنات کا لازمہ یہ ہے، ذاتی تقاضا یہ ہے کہ وہ پرورش کی محتاج ہو، اس لیے اسے ربوبیت کی ضرورت ہے۔ اور انسان بھی چونکہ اس کائنات میں ہے، حاکمیت اللہ اور اللہ کی فرمان روائی کے بعد دوسری اہم چیز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو سمجھنا ہے اور اس ربوبیت میں زندگی گزارنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے اور اس کائنات میں خصوصیت کے ساتھ انسان کے لیے جو پرورشی نظام قائم کیا ہے، ربوبی نظام قائم کیا ہے، اور جس کے تحت انسان نے اور باقی موجودات نے پرورش مانی ہے، وہ نظام انسان کی ہدایت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ان دونوں کی مشترکہ خصوصیت یہ ہے، یعنی اللہ کے الہیت و حاکمیت کی اور اللہ کی ربوبیت کی، کہ دونوں متصف ہیں رحمانی و رحیمی صفت سے۔ حاکم بھی رحمان و رحیم ہے اور رب بھی رحمان و رحیم ہے، یعنی اس کا نظام حکومت و طرز حکومت رحمانی و رحیمی ہے، اور اس کی ربوبیت بھی اور تربیتی نظام بھی اور پرورشی نظام بھی رحمانی اور رحیمی ہے۔ رحمان و رحیم رحمت سے ہے، اور رحمت سے مراد وہ عمل یا چیز جس سے کسی دوسری چیز کی کمی دور کی جاتی ہو یا اس کی ضرورت، حیاتی و بنیادی ضرورت پوری ہوتی ہو، اس شے کو رحمت کہتے ہیں۔ اور وہ عطیہ، وہ شے عطا کرنا، دینا، یہ عمل بھی رحمت کہلاتا ہے۔ اللہ کا تربیتی نظام، ربوبی نظام، پرورشی نظام کائنات کے لیے اور انسان کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام موجودات کی ضرورتیں، بنیادی حیاتی، جن کے بغیر انسان و کائنات کے موجودات ناقص ہیں، ان میں کمی و کمزوری ہے، ان کو دور کرنے کے لیے وسائل مہیا کیے ہیں، اور ان وسائل کا جو انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ایک نظام و نظم قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی رحمت کا بھی ایک اپنا نظام ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ رحمت کے باب میں ایک مسامحہ یہ ہوا ہے کہ اس کو الہی حکومت کا نظام رحمانی یا نظام رحیمی تفسیر کرنے کے بجائے ہم نے رحمت کو انسانی صفت قرار دے کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے نرمی اور مہربانی۔ نرمی و مہربانی اگر معنی کریں رحمت کا، جو لازمہ ہے رحمت کا، خود رحمت کا مطلب رقت اور نرمی نہیں ہے، بلکہ
رقت و نرمی جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس میں رحمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا احساس رحمت انسان کے اندر جنم لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ میں انفعال نہیں ہے، تأثر نہیں ہے، رقت نہیں ہے، نرمی، جس طرح انسان کے دل کی نرمی ہے، شدت و نرم، سختی اور نرمی، یہ مخلوق کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ منزہ ہے، مبرہ ہے، متعالی ہے اور اجل ہے ذات حق تعالیٰ ان صفات سے۔ رحمانی و رحیمی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، جس طرح ربوبیت نظام ہے، اس نظام کا انداز رحمانی ہے، یعنی پرورش کے تمام وسائل، ہر چیز کو فراہم کرنا، ہر انسان کے لیے مہیا کرنا۔ رحمت، رحمانی و رحیمی نظام باقی کائنات کے لیے خودکار طریقے سے انجام پاتا ہے، یعنی زمین کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، زمین کے کسی کوشش، کاوش اور سعی کے بغیر، کسی عمل کے بغیر زمین کو اپنی ساری ضرورتیں خودکار طریقے سے میسر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام سے زمین اپنی ضروریات وصول کرتی ہے اور اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ یہ پرورشی نظام زمین کا خودکار طریقے سے انجام پڑتا ہے، زمین کو کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اسی طرح نباتات پرورش پاتے ہیں، ان کو پرورش کے لیے رحمت یعنی وسائل پرورش سب ایک نظم کے ساتھ، نظام کے ساتھ میسر آتے ہیں اور انہیں وہ لے کر، وصول کر کے اور اپنی صلاحیتیں پروان چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح حیوانات ہیں، لیکن جب انسان میں یہ معاملہ پہنچتا ہے تو انسان کو یہ رحمت، وسائل پرورش دریافت کرنے کے لیے خود اقدام کرنا پڑتا ہے۔ اس نظام ربوبی کو انسان کو خود درک کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے لیے اپنے اندر آمادگی پیدا کرنا اور ان وسائل کو حاصل کرنا انسان کے لیے الگ نظام ہے۔ کیوں الگ ہے؟ نباتات کی طرح اپنی ضرورتیں خودکار طریقے سے انسان کو کیوں نہیں مل رہی وسائل پرورش؟ چونکہ انسان ارادہ اور اختیار رکھتا ہے۔ انسان کو جو ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ارادہ اختیار کی دے دی ہے، جس وجہ سے یہ تمام کائنات میں برتری رکھتا ہے اور فضیلت رکھتا ہے باقی موجودات عالم پر، اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو جبری طریقے سے پرورش نہ کی جائے، اختیاری طریقے سے اس کی پرورش کی جائے، یعنی خود چنے پرورش کی، ضرورتوں کو اور سہولتوں کو اور وسائل کو خود انتخاب کرے، پہلے شعور کے ذریعے ان کو تشخیص دے، پھر ارادے کے ذریعے ان کو چنے اور پھر عمل کے ذریعے ان کو حاصل کرے۔ باقی موجودات ایسے نہیں ہیں، انہیں ہر چیز بغیر ان کی کوشش کے، چونکہ نہ ان میں شعور ہے، نہ ان میں ارادہ ہے، نہ ان میں اختیار ہے، انہیں ہر چیز خود میسر آ جاتی ہے۔ وہ ان کے لیے ربوبی نظام ہے۔ انسان کے ربوبی تربیتی پرورشی نظام میں انسان کا ارادہ اور انسان کا اختیار ملحوظ رکھا گیا ہے، یعنی انسان کی کرامت، انسان کی یہ خوبی، یہ احترام ہے انسان کا کہ انسان کے سامنے وسائل رکھ دیے گئے ہیں اور اسے اختیار دے دیا گیا ہے کہ اپنے اختیار اور مرضی سے ان وسائل کو اختیار کرے اور پروان چڑھے اور پرورش پائے۔ اگر ہم رحمت کا وہ جو متعارف معنی ہے، رائج معنی ہے، نرمی، مہربانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نظام نہیں ہے پرورش کا، تربیت کا، بلکہ یہ سارا دار و مدار رب کی اور حاکم کی مرضی پر ہے۔ اگر اس کے اندر نرمی آئی کسی کے بارے میں، کسی انسان کے متعلق، تو اس پہ مہربان ہو جائے گا۔ اگر کسی دوسرے کے بارے میں نہ ہوئی نرمی، مہربانی، تو اس سے محروم رکھے گا۔ نظام نہیں ہے، سب حاکم کی مرضی پر معاملہ
استوار ہو جائے گا. یعنی نہ کائنات میں نظم ہے، نہ نظام ہے، نہ خلقت کا نظام ہے، نہ حکومت کا نظام ہے، اور نہ ہی پرورش کا نظام ہے، تربیت کا نظام ہے، بلکہ یہ سب حاکم اور اللہ تعالیٰ کی نرمی، مرضی اور مہربانی پر موقوف ہے. جو پرورش پا چکے ہیں چونکہ اللہ کی مہربانی ان کو نصیب ہو گئی ہے. جنہوں نے نہیں پائی کیا وجہ ہے؟ چونکہ اللہ ان پر مہربان نہیں ہے. یا جن کو وسائل پرورش میسر ہیں، جیسے ابھی ہے زمین پہ ہم دیکھیں تو وسائل پرورش میں جیسے مال ہے، چونکہ مال کے ذریعے سے انسان بہت سارے وسائل حاصل کر سکتا ہے، مادی وسائل، معنوی وسائل اپنی پرورش کے. تو جن کے پاس مال ہے یہ مالک کی، اللہ کی مہربانی ہے. ہم عام گفتگو میں، جملوں میں یہ کہتے بھی ہیں مالک کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اور رب کی مہربانی سے میرے پاس مال ہے. تو دوسرے کے پاس، آپ کے پڑوسی کے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ مہربانی اسے نہیں شامل نہیں ہوئی. تو مہربانی کا بھی کوئی معیار ہے یا نہیں ہے؟ نہ مہربانی یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ارادے پر ہے کہ جس طرح مرضی ہے، جس پر مہربان ہو اور جس پر نہ ہو مہربان. ابھی ہم اگر زمین کے موجودہ نسل کو دیکھیں تو اکثریت محروم ہیں، وسائل پرورش سے محروم ہیں. اقلیت کے پاس وسائل پرورش ضرورت سے زیادہ جمع ہو گئے ہیں، انباشتہ ہو گئے ہیں، انبار بن گئے ہیں، ڈھیر لگ گئے ہیں، اور وہ ان ڈھیروں سے پرورش نہیں پا رہے. مثلا اس وقت جو دنیا کے سرمایہ دار لوگ ہیں جن کے پاس انسانی ضرورتوں کے سارا سامان ان کے پاس اکٹھا ہو گیا ہے، یوں نہیں کہ وہ اس سارے مال سے اور اس وسائل سے پرورش پا رہے ہیں. انہوں نے صرف ذخیرہ کیا ہوا ہے، سٹور کیا ہوا ہے، لوگوں کی ضرورتیں، لوگوں کی پرورش کا سامان اور وسائل اپنے اکاؤنٹ میں اور اپنے سٹور میں جمع کیا ہوا ہے. نہ دوسروں کو ملنے دے رہے ہیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا کے پرورش حاصل کریں، نہ خود ان سے استفادہ کر رہے ہیں. خوب یہ کیوں ایسی تقسیم ہوئی ہے؟ کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ ہم کہیں یہ رحمت خدا کے نتیجے میں ہے. یعنی رحمت کا مطلب ہے مہربانی. یہ ان پر مہربانی ہوئی ہے، سارے وسائل ان کو دے دیے گئے ہیں، دوسروں پر مہربانی نہیں ہوئی. اس لیے یہ 99% جمعیت زمین کی محروم ہے مہربانی سے، اور 1% پر ساری مہربانی ہے. اور نتیجہ اس مہربانی کا یہ ہے کہ جن کے اوپر مہربانی ہے، جن کے پاس یہ وسائل ہیں، وہ بھی ان وسائل سے پرورش نہیں پا رہے، اور جن کے یہ وسائل تھے اور انہوں نے لے لیے ہیں، محروم کر دیا ہے، وہ محرومیت کی وجہ سے ان سے محروم پرورش نہیں پا رہے. تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ سارا نظام ٹھپ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، نعوذ باللہ. چونکہ ربوبیت کا مطلب پرورش، پروردگار ہے. رب کا معنی بھی یہی کرتے ہیں، پروردگار ہے، پرورش دینے والا. وہ پرورش کے وسائل جس طرح سے تقسیم شدہ ہیں، یہ تو کس بنیاد پر ہیں؟ اور جب ہم رحمت کا معنی بھی نرمی اور مہربانی کریں، اور پھر یہ موجودہ تقسیم، یہ انسان کے لیے ایک معمہ بن جاتا ہے. اور عموماً اس تک، یہاں تک بات پہنچاتے نہیں ہیں ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں اور عالم ہیں. وہ اتنی گہرائی میں بات کو نہیں لے کے جاتے، چونکہ پھر جواب نہیں بن پاتا ہم سے اس کا. یہ تقسیم جو اس وقت زمین پہ ہے، 99% محروم اور 1% بہرمند، یہ کس قانون کے تحت عمل میں آیا ہے یہ نظام؟ اس کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے. قرآن کریم اس حقیقت کو برملا کھول کے بیان کر رہا ہے، نہ کہ چھپا کے کور کے اندر بیان کر رہا ہے. کسی پردے کے اندر، کسی لفافے کے اندر قرآن بات کرتا ہے. قرآن بیان ہے، قرآن مبین ہے، قرآن تبیان ہے،
اور بیان و تبیان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز اس میں واضح ہو، جو بھی سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے بالکل واضح مطلب قرآن کے اندر موجود ہو، اور قرآن نے وضاحت ہی کی ہے۔ یہ جو الجھایا ہے مطلب یہ قرآن نے نہیں الجھایا، یہ لوگوں نے الجھایا ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے الجھا دیا ہے مطلب۔ رحمانیت و رحیمیت اللہ تعالیٰ کی ایک سسٹم ہے، ایک نظم ہے۔ کائنات اللہ کی مملکت ہے، اس مملکت کا حاکم اللہ کی ذات ہے، الہ وہ ہے، فی السماوات الہ و فی الارض الہ، وہ الہ السماوات ہے وہ الہ الارضین ہے، کائنات کا الہ ہے، انسان کا الہ ہے، اور اسی طرح رب السماوات والارض بھی ہے وہ رب الناس بھی ہے، یعنی پرورش دینے والا بھی ہے، اور دونوں میں رحمان و رحیم ہے۔ یہ رحمت نظام خدائی کا نام ہے، نہ کہ نرمی اور مہربانی کا نام۔ اللہ کا نظام ہے، پرورشی نظام ہے۔ رحمت وسائل پرورش کا نام ہے، عطا وسائل کا نام ہے، وسائل عطا کرنا اور وہ وسائل جو انسان کی اور کائنات کی پرورش کے لیے ضروری ہیں۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس نظام کو باقاعدہ بہت دقیق اصولوں کے اوپر قائم کیا ہے، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے تقدیر رکھا ہے۔ قدر ایک باقاعدہ انجینئرڈ نظام کو کہتے ہیں، بہت خوبصورتی کے ساتھ جس کو ڈیزائن کیا گیا ہو، جس کی بنیادیں ہوں، جس کے اصول ہوں، جس کے ضوابط ہوں، جس کے نتائج ہوں، اس نظام کو قدر کہتے ہیں۔ تقدیر یعنی باقاعدہ اندازوں کے مطابق اور اصولوں کے مطابق، ضوابط اور قوانین کے مطابق ہر چیز کو طے کرنا، ہر چیز کی مقدار معین کرنا۔ تقدیر مقدار معین کرنے کا نام ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مقادیر کے ساتھ کائنات بنائی ہے، اور یہ تقدیر رحمت کے نظام کا نام ہے، رحمت کے ڈیزائن کا نام ہے تقدیر۔ ہم جو رحمان و رحیم کی تفسیر سمجھے ہیں اور ہمیں سنی ہوئی ہے ذہنوں میں، اس کے مطابق اس کو اگر سمجھنا چاہیں، ہم ایک ایسے کائنات میں رہتے ہیں جس کی مثال ایک ایسے ادارے جیسی ہے کہ اس ادارے کے اندر آپ جائیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے، جیسا کہ ہم پاکستان میں جو رہتے ہیں لوگ، ان کا تجربہ ہے، باقی لوگوں کا بھی ہے، ایسی طرح ہے ساری دنیا میں۔ بہت کم ممالک ہیں کہ جہاں پر قوانین کی حکومت ہے اور قوانین کی پابندی ہے، اور لوگوں میں اتنا شعور ہے کہ وہ قوانین کی پابندی کرتے ہیں اور حکام قوانین کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہمارا جس طرح معاشرہ ہے، اس میں قانون بے وقعت ترین چیز ہے، بے حیثیت ترین چیز ہے۔ قانون کوئی چیز نہیں ہے، مرضی، خواہش اور اپنی انا، یہ چیزیں اہمیت، قوانین کی جاگزین یہ ہے۔ ہم کوئی بھی ادارہ چن لیں، پاکستانی قوم یا کوئی فرد، آپ محکمہ تعلیم میں جائیں، آپ شناختی کارڈ بنانے جائیں، آپ پاسپورٹ بنانے جائیں، آپ نوکری کے لیے جائیں، آپ داخلے کے لیے جائیں، آپ کسی بھی شعبے کے لیے جائیں، قانون تو موجود ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہیں۔ یا حتیٰ عدالتوں میں چلے جائیں، عدالتوں میں جب آپ قانون کے مطابق اپنا کیس پیش کرتے ہیں، آپ کا وکیل پیش کرتا ہے، آپ کی ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی ذہنیت ساری یہ ہے کہ جج کی شخصیت اور جج کے موڈ اور جج کی ذہنیت پر فیصلہ موقوف ہے۔ اگر نرم دل جج ہوا، رحم دل جج ہوا، مہربان قسم کا جج ہوا تو میرے حق میں فیصلہ کر دے گا، لیکن اگر نرم دل نہ ہوا، سخت گیر قسم کا جج ہوا اور بہت ہی متشدد قسم کا جج ہوا، جذباتی غصے والا اگر جج ہوا، تو آپ کو انصاف کی امید یہیں مر جاتی ہے۔ ایک ایسا ادارہ جس کا سربراہ، جس کا مدیر، مینیجر، اس کی شخصیت پر ہر چیز منحصر ہے،
وہ اچھے موڈ میں ہے، آپ کو امید ہوتی ہے کہ کام ہو جائے گا ہمارا. اگر وہ اچھے موڈ میں نہیں ہیں تو پہلے ہی مایوسی موجود ہوتی ہے کہ یہاں پر ہمارا کام بننا دشوار ہے. یعنی جن اداروں کے اندر، جن محکموں کے اندر قوانین کے بجائے، نظام کے بجائے، سسٹم کے بجائے افراد اور شخصیات یا سربراہ ادارے کا اس کی شخصیت محور ہو. آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں، وہ آپ کا علاج موقوف ہے وہاں کے اسپتال کے سربراہ یا ڈاکٹر کی شخصیت پر منحصر ہے. اگر کوئی مہربان ہوا، ہم عموماً بعض لوگوں کی بہت تعریف کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کسی بھی محکمے میں جائیں اور اس نے کوئی مدد کی ہمارا کام انجام دے دیا، تو باہر آ کر ہم کہتے ہیں بہت نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، مہربان آدمی تھا، رحم دل آدمی تھا. یعنی یہ جو اس نے میرا کام کیا ہے یہ اپنی مہربانی کے ذریعے کیا ہے. مہربانی کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم نہیں تھا، سسٹم نے میرا کام نہیں کیا، قانون نے میرا کام نہیں کیا، اس شخص کی ذاتی صفت نے میرا کام کیا، نرمی اور مہربانی نے کام کیا. خب کل پھر آپ جاتے ہیں، پچھلے تجربے کی روشنی میں دوبارہ رجوع کرتے ہیں کہ پچھلی دفعہ اس نے مہربانی کی تھی، اب پھر اس کی مہربانی سے امیدیں باندھ کے آپ پھر رجوع کرتے ہیں، چونکہ قانون اور نظام نہیں ہے اس ادارے کے اندر اور مہربانی پہ اوپر چل رہا ہے. دوسرے دن وہ افسر بدل گیا، کوئی دوسرا آ گیا جو اتنا مہربان نہیں ہے. کام وہی ہے آپ کا، آپ وہی کام جو قانون کے مطابق ہے، ضابطے کے مطابق ہے، آپ لے کر گئے ہیں. پہلی دفعہ مہربان افسر نے کر دیا، دوسری دفعہ نامہربان افسر سے پالا پڑا، وہی کام اس نے انجام نہیں دیا. ہم پچھلے کو یاد کرتے ہیں کہ وہ بہتر تھا اس سے، یہ تو بڑا سخت آدمی ہے، یہ تعاون کرنے والا نہیں ہے. اس وقت آج ہم مثلا شب قدر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. تنزیل کا مہینہ ہے، نزول کا. ہماری ذہنیت کیا ہے؟ ہم کس کائنات میں رہتے ہیں؟ کس پر بھروسہ ہے، اطمینان ہے ہمارا؟ ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہم ایک باقاعدہ سسٹمائزڈ کائنات کے اندر رہتے ہیں، ایک نظم و نظام کے اندر رہتے ہیں، جس کے اندر قوانین ہیں، جس کے اندر ضوابط ہیں، جس کے اندر ہر چیز معین طے شدہ ہے اور ان قوانین ضوابط کے تحت کائنات چلتی ہے. یا نہ ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں کہ جس میں کوئی ضابطہ، قانون، سسٹم، نظام نہیں ہے، بلکہ سب دار و مدار ہے رب تعالیٰ کی مرضی، مہربانی کے اوپر. اگر رب کی مہربانی کسی کے شامل حال ہو گئی تو اس کی تو زندگی بن جائے گی، لیکن اگر رب کی مرضی، مہربانی نہ ہوئی شامل حال تو وہ زندگی میں محروم رہ جائے گا. ہم تعلیمی نتیجے دیکھیں، تعلیم میں جس تناسب سے بچے رجوع کرتے ہیں، مثلا پاکستان میں جتنے بچے موجود ہوتے ہیں جن کی تعلیمی عمر ہوتی ہے 5 سال تعلیمی عمر ہے، کتنے فیصد بچے اسکولوں میں آتے ہیں، کتنے فیصد نہیں آتے؟ 5 سال کی عمر میں ان کو اسکول کے بجائے کسی اور کام میں لگایا جاتا ہے، سارے اسکول میں نہیں آتے. ہم مبالغہ کرتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں، کہ 60% بچے ایسے نہیں ہیں، کم ہیں، بہت کم ہیں. 60، چونکہ یہ کوئی متفقہ اعداد و شمار نہیں ہے، اس لیے میں کوئی معین نہیں فرضی بات کر رہا ہوں، کوئی معین نہیں ہے طے شدہ اعداد و شمار کے کتنے فیصد بچے اسکول میں داخل کرائے جاتے ہیں، ماں باپ کراتے ہیں، اور کتنے فیصد کو نہیں کراتے، وہ ویسے کھیلتے کودتے ہیں یا باقی ان سے کام کاج کراتے ہیں. 60% بچے اسکولوں میں آتے ہیں، ان کا تعلیمی نظام شروع ہوتا ہے.
100 میں سے 60 بچے، یہ 60 بچے پہلی کلاس میں آتے ہیں، پرائمری درجہ تعلیم کا حاصل کرتے ہیں، مڈل حاصل کرتے ہیں، میٹرک، اور پھر آگے جو مراحل ہیں تعلیم کے تدریجاً اور اعلیٰ تعلیم تک 60% اسکول میں آتے ہیں، اور باقی جو 40% ہیں وہ تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ یہ 60% کیوں اسکولوں میں آ گئے اور 40% محروم کیوں رہ گئے؟ جن پر مہربانی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ہے، وہ اسکولوں میں آ گئے ہیں، جن پر نہیں ہوئی مہربانی وہ محروم رہ گئے۔ یوں ہم اس رحمت کی تفسیر کے تناظر میں ہم یوں تطبیق کر سکتے ہیں یا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جو 60% اسکولوں میں آتے ہیں، یہ مڈل میں ان میں سے کتنے پہنچتے ہیں؟ پرائمری سے فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں، جو 5ویں تک مشکل سے پہنچتے ہیں 40%۔ یہ فرضی ہیں اعداد و شمار۔ 40% مڈل تعلیم تک آتے ہیں۔ مڈل میں جو دورانیہ ہوتا ہے 2-3 سال کا، اس کو گزار کے کتنے ان میں سے میٹرک تک پہنچتے ہیں؟ خوب یہ 60% اب 40% کیوں ہو گئے؟ پھر آپ کہیں جن پر مہربانی ہوئی ہے وہ آگے بڑھ گئے ہیں، جن پر نہیں ہوئی مہربانی وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ جو 40% میٹرک میں گئے ہیں، ان میں مڈل میں گئے ہیں، یہ کتنے میٹرک میں پہنچتے ہیں؟ 20%۔ 20% پھر کم ہو جاتے ہیں ان میں سے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پھر ان پر مہربانی ہوئی ہے، ان پر مہربانی نہیں ہوئی ہے۔ اب اعلیٰ تعلیم ان میں سے کتنے لیتے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم میں 5% پہنچتے ہیں۔ 95% بچے پاکستان کے اعلیٰ تعلیم تک نہیں پہنچتے۔ تعلیم کے مواقع، تعلیم کے وسائل، تعلیم کی سہولتیں جتنی موجود ہیں، جتنے % کے لیے ہیں، اس میں سے 5% کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ تناسب ایک قوم کا، یہ 22-24 کروڑ انسان، ان کے بچے، یہ اس تناسب سے 5% کیوں اعلیٰ تعلیم تک پہنچتے ہیں، باقی کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ پرورش، تعلیمی پرورش کیوں نہیں ان کو ملتی، کیوں محروم رہ جاتے ہیں؟ جو کامیاب ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کی مہربانی ہوئی ہم کامیاب ہو گئے۔ اب آپ پر تو مہربانی ہو گئی، بہت اچھا ہو گیا، اس میں تو کوئی سوال نہیں اٹھتا، جن پر مہربانی ہوئی کامیابی ہو گئی، لیکن وہ 95% پر مہربانی کیوں نہیں ہوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مہربانی کو کس ضابطے پر، پیمانے پر انسانوں کے شامل حال کیا ہے کہ 95% مہربانی سے محروم رہیں اور 5% پر یہ مہربانی ہو کہ وہ اعلیٰ تعلیم تک پہنچے؟ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ رب رحیم ہے، رب رحمان ہے، اور رحمان مہربان اور کریم یا نرم دل کو کہتے ہیں۔ تو یہ سب کے شامل حال کیوں نہیں ہوئی ہے مہربانی؟ پھر یہاں کر کہتے ہیں جس کی اللہ کی مرضی ہے، فعال ما یشاء ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہے دے دیتا ہے، جسے چاہے نہیں دیتا۔ خوب یہ جنہیں دے دیا ہے اللہ نے ان کو، خوب یہ تو ٹھیک ہے، مطمئن ہے، ان کے بارے میں سوال نہیں ہے۔ جنہیں نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ کیوں مہربانی ان کے شامل حال نہیں ہوئی، مشیت ان کے شامل حال نہیں ہوئی، فضل پروردگار ان کے حق میں کیوں شامل حال نہیں ہوا؟ خوب یہاں پر آ کر پھر روک دیتے ہیں بات کو۔ اول تو یہاں سوال پہنچاتے نہیں ہیں، جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، عالم ہیں، مبلغ ہیں، معلمین ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں تک نہ پہنچے بات، یہ صورتحال زیر سوال نہ آئے۔ اگر آ بھی جائے، کوئی لے بھی آئے
پھر اس کو کسی طریقے سے مطمئن کر دیتے ہیں کہ اس بارے میں پوچھنا یہ درست نہیں ہے، یا اکثر انسانوں کو ہی اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ خوب اس کا درست جواب خود قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر موجود کو خلق کیا ہے، اور خلقت کا قانون یہ ہے کہ استعداد بنے گی پھر کمال تک پہنچے گا۔ یہاں پر سب کو یکساں طور پر خلقت کا لباس پہنایا گیا ہے۔ یہاں 1% اور 99% یا 60% اور 40% کا فرق نہیں ہے، 100% ان کو لباس خلقت پہنایا گیا ہے۔ یہ موجود ہیں، مخلوق خدا ہیں۔ ان مخلوق خدا کے اندر قابلیت ہے کمال تک پہنچنے کی۔ یہاں پر بھی 1% اور 99% نہیں ہے، 100% صلاحیت و قابلیت تکامل کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ ان 100% کو اللہ تعالیٰ نے پرورش کے تکامل کے وسائل مہیا کیے ہیں، عطا کیے ہیں، نہ کہ 5% کو دیے ہیں 95% کو نہیں دیے ہیں، یا 1% کو دیے ہیں 95 کو نہیں دیے۔ سب کے لیے یکساں مواقع اور وسائل عادلانہ طور پر فراہم کیے ہیں۔ لیکن جب عملی طور پر ہم دیکھیں تو اس میں ایک بڑی اکثریت ان وسائل سے محروم ہے، اور ایک اقلیت ان وسائل پہ قابض ہے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ اس کا یہ تفسیر اب نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو دے جس کو نہ دے۔ نہ، اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں دیا ہے، چونکہ وہ رب الناس ہے، وہ الہ الناس ہے۔ الہ الناس یعنی سب کا یکساں ایک جیسا حاکم ہے۔ نہ اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری زیادہ ہے اور نہ کسی کی کم ہے۔ اللہ کا کوئی نسب نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ جب یہ روابط ہی اللہ کے کسی کے ساتھ نہیں ہیں جو مخلوق میں ہوتے ہیں، تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ اقربا پروری کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کچھ مخلوق اللہ کے قرابت دار ہیں اور کچھ مخلوق اللہ کے قرابت دار نہیں ہیں۔ سب کے ساتھ اللہ کا ایک جیسا تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ خالقیت کا۔ اللہ سب کا خالق ہے اور سب کا الہ ہے اور سب کا رب ہے، یکساں طور پر۔ یوں نہیں ہے کہ ان کا رب ہے ان کا نہیں ہے، ان کا الہ ہے ان کا نہیں ہے، سب کا برابر یکساں طور پر رب ہے۔ اگر ربوبیت بھی اللہ کی سب کے لیے ہے، الہیت بھی اللہ کی سب کے لیے ہے، خالقیت و مالکیت بھی اللہ تعالیٰ کی سب کے لیے ہے، تو یہ فرق کیوں ہے کائنات کے اندر؟ یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس مہربانی کے نظام سے نہیں بانٹا کہ جیسے جی میں آیا اسے دے دیا، جیسے جی میں نہیں آیا نہیں دیا، بلکہ ایک لطیفہ معروف ہے مدرسوں میں، دینی مدرسوں کے اندر، کہ مجتہدین طالب علموں کو شہریہ دیتے ہیں، منتھلی پیسہ دیتے ہیں تاکہ طالب علم اس سے اپنا گزر اوقات کریں۔ یہ خمس زکوٰۃ وصول کر کے پھر اس میں سے کچھ طالب علموں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو ایک مجتہد نے اپنے کسی دفتر کے عالم دین کو، جو ان کے دفتر کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اسٹاف میں سے، انہیں پیسے دیے کہ یہ جو طالب علموں میں تقسیم کر دو۔ وہ گیا، جا کر اس نے تقسیم یوں شروع کی کہ ایک کو 10,000 دے دیے، ایک کو 8,000 دے دیے، ایک کو 5,000 دے دیے، ایک کو 2,000، ایک کو 3,000، ایک کو 500 دیے، ایک کو 100 روپیہ دیا، ایک کو 50 روپے دیے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو لاتیں مار کے تھپڑ مار کے نکال دیا وہاں سے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، ساتھ الٹا 2-3 تھپڑ بھی لگا دیے انہیں۔ تو سب نے شور مچایا اس تقسیم پر کہ یہ کیسا شخص ہے
اس نے کسی کو 10,000 دے دیے، کسی کو 5,000، کسی کو کیا، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا بلکہ کسی کو سزا بھی دی۔ یہ شکایت مجتہد صاحب کے پاس پہنچ گئی کہ آپ کے مقسم نے، یہ قسیم الشہریہ جو تھا، اس نے اس طرح سے شہریہ بانٹا ہے، آپ کے طالب علموں کا وظیفہ دیا ہے، ناانصافی کی ہے۔ تو مجتہد صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہ جو شکایت سنی ہے ایسی ہے؟ اس نے کہا ایسا ہی ہے، میں نے بالکل اسی طرح تقسیم کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس طرح کیوں تقسیم کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے الہی طریقے پر تقسیم کیا ہے، چونکہ اللہ نے بھی تو ایسے ہی تقسیم کیا ہوا ہے۔ اللہ نے بھی تو کسی کو اربوں پتی بنایا ہوا ہے، کسی کو کروڑوں پتی بنایا ہوا ہے، کسی کو لاکھوں پتی بنایا ہوا ہے، ایک جیسا تو نہیں دیا ہوا۔ کسی کو بالکل ہی کچھ بھی نہیں دیا ہوا ہے اور کسی کو تو الٹا عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو میں نے تو بالکل ٹھیک تقسیم کی ہے۔ اور یہ ارچند جوک ہے، لطیفہ ہے، لیکن آپ یوں کہیں کہ ہماری دین شناسی پہ ایک بہت گہری طنز ہے کہ کس طرح سے آپ نے اللہ کے نظام کی تفسیر کی ہے، کہ جب ایک شخص اس طرح غیر منصفانہ، غیر عادلانہ طور پر وسائل کو لوگوں میں تقسیم کر کے اور پھر یہ کہے کہ یہ الہی تقسیم کی طرح میں نے کی ہے۔ اللہ نے بھی اسی طرح، وہ کیوں کیا ہے اللہ نے؟ چونکہ اللہ کی رحمت ہے، فعال ما یشاء ہے، جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے نہ دے۔ نہ ایسے نہیں ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، باقی آیات نہیں پڑھی ہیں۔ آپ نے رحمت پڑھی ہے، تفسیر اس کی مہربانی اور نرم دلی کی ہے۔ اس رحمت کی تقسیم تفسیر ربوبیت اور الوہیت کے تناظر میں نہیں کی۔ رحمت کا مطلب وسائل کی تقسیم کے بجائے رحمت کا مطلب ذاتی نرمی اور ذاتی رقت کی ہے آپ نے۔ رحمت وسائل کی تقسیم کا نام ہے، یعنی وسائل پرورش کا نام رحمت ہے۔ مخلوق کی پرورش کے سارے وسائل رحمت کہلاتے ہیں، اور جب یہ بلا معاوضہ دیے جائیں، اس کے جواب میں کوئی معنوی یا مادی معاوضہ وصول نہ کیا جائے، اور یہ تقسیم ایک تقدیر کے ساتھ ہے، ایک نظام کے مطابق ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک نظام تقدیر کار فرما ہے۔ رحمت کی طرح تقدیر کو بھی بہت بد معنی کیا گیا، بہت غلط معنی تقدیر کا کیا گیا، اور یہ جو ہمیں فرق نظر آتا ہے، ہم نے سمجھا کہ یہ تقدیر ہی کے شاخسانے ہیں۔ تقدیر میں یوں لکھا ہوا تھا، کسی کی تقدیر میں بیماری، کسی کی تقدیر میں مصیبت، کسی کی تقدیر میں فقر، کسی کی تقدیر میں افلاس، کسی کی تقدیر میں ذلت، کسی کی تقدیر میں عزت، کسی کی تقدیر میں پیسہ۔ یہ تقدیر اللہ نے بنائی ہے۔ یہ تو بہت برا معنی کیا ہے تقدیر کا۔ رحمت کا معنی بھی دقیق نہیں کیا گیا تو اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی، تقدیر کا اس سے بھی غلط معنی کیا گیا، اور ابھی سب کے ذہنوں میں یہی ہے کہ ہماری تقدیر اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، لکھ دیا ہے، بندہ پیدا کیا، ساتھ تقدیر لکھ دی۔ تقدیر یعنی زندگی بھر میں جو کچھ اس کے ساتھ ہونا ہے، جو کچھ اس نے کرنا ہے اور جو اس کے ساتھ دوسروں نے کرنا ہے، یہ سب سرنوشت رقم کر دی گئی، طے کر دی گئی ہے، اب ایسا ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے تقدیر کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ کر دیا ہے۔ اب اگر اللہ نے انسان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جیسا کائنات کے دیگر موجودات کے بارے میں کر دیا ہے، تو پھر انسان کو ارادہ اور اختیار دینے کی کیا ضرورت ہے، جب فیصلہ شدہ ہے اس کے بارے میں ہر چیز، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، تو پھر اس کو ارادہ اور اختیار کیوں دیا ہے؟ اس کو ارادہ اور اختیار دیا ہے اسی لیے کہ یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے رحمت کا، یعنی ربوبیت کا نظام مقدر نظام ہے، اس میں ہرج و مرج نہیں ہے۔ آپ ایک ایسے ادارے میں نہیں جا رہے کہ جہاں پر ضوابط، قوانین، نظام، سسٹم نہیں ہے، بلکہ اس ادارے کے سربراہ کی مرضی پر موقوف ہے ہر چیز۔
لہٰذا نتیجے مختلف نکلیں گے. جہاں پر ادارے کے سربراہ کی مرضی چلتی ہے وہاں نتیجہ ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن جہاں سسٹم ہے وہاں ایک جیسا نتیجہ آتا ہے، جہاں قانون ہے وہاں ایک جیسا نتیجہ آتا ہے. جس تعلیمی ادارے میں معلم کی مرضی چلتی ہے وہاں لائق فیل ہو سکتا ہے، نالائق پاس ہو سکتا ہے، چونکہ مرضی ہے اس کی، مہربانی ہے اس کی، کسی کی بھی مہربانی جس کے شامل حال ہو جائے اس کی مرضی ہے. لیکن جہاں نظام ہے، سسٹم ہے تعلیم کا، وہاں پر ایک جیسا نتیجہ نکلے گا، ہمیشہ 100 سال بھی ایک جیسا نتیجہ نکلے گا، لائق پاس ہوگا، نالائق فیل ہو جائے گا. یہ مقدر نظام ہے. مقدر نظام کا مطلب یعنی ایک سسٹم ہے، قوانین ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں، عوامل ہیں، اسباب ہیں، نتیجے ہیں، اور معین ہیں. اسباب اور ان کے نتیجے معین نتیجے ہیں کہ یہ سبب یہ نتیجے. اور یہ نظام کائنات کا بنا ہوا اسباب کا نظام، نتائج کا نظام اللہ تعالیٰ نے با اختیار انسان کے سامنے رکھ دیا ہے. انسان کو اختیار دیا ہے، اس با ارادہ اور با اختیار انسان کو یہ نظام دے دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ اب تیرے اوپر ہے دار و مدار سارا. اس نظام میں، مقدرات کے نظام میں آپ نے جو راستہ اختیار کرنا ہے وہی نتیجہ آپ کو میسر آئے گا. یعنی آپ ایک نظام مند اور ایک نظام دار کائنات میں رہ رہے ہیں، بے نظم کائنات میں نہیں ہیں. یوں نہیں ہے کہ فقط مہربانی پر سارا نظام چل رہا ہے، نرمی پر سارا نظام چل رہا ہے، نظام پر، قانون پر سارا نظام چل رہا ہے. ربوبیت نظام ہے، اس ربوبیت کے نظام کا نام تقدیر ہے. تقدیر ربوبیت کے نظام کا نام ہے. تقدیر یعنی خالقیت میں انسان وجود میں آیا ہے اور خالقیت کے نتیجے میں وسائل بھی ایجاد کر دیے گئے ہیں. یہ خالقیت کا نظام ہے. خالق نے انسان بھی بنایا ہے اور وسائل بھی بنائے ہیں. اب یہ وسائل اس انسان کو عطا کرنے ہیں، انسان تک پہنچانے ہیں، یہ ربوبیت ہے. اور یہ وسائل اس انسان تک پہنچانا رحمت ہے. رحمت انہی وسائل کو کہتے ہیں جن کے ذریعے انسان پرورش پا سکتا ہو یا نشو و نما کر سکتا ہو. یہ کس قانون کے تحت یہ وسائل انسانوں تک پہنچیں گے؟ یہ نظام تقدیر ہے. یہ تقدیر کے تحت پہنچیں گے. تقدیر کا مطلب یعنی طے شدہ ضوابط، طے شدہ قوانین اور اصولوں کے مطابق ان کو عطا ہوں گے. مثلاً آپ ایک تعلیمی ادارے میں داخل ہوئے، آپ نے اپنا بچہ داخل کرایا، ایک طالب علم آ کے اس نے پڑھنا شروع کیا، اور اس کے اندر ضوابط ہیں، اصول ہیں، نصاب ہے، معلم ہے، کتاب ہے اور ایک تدریسی نظام ہے. اب اس بچے کو یہ ساری تعلیم ایک نظام کے تحت دی جائے گی. اگر بچے نے 100% حاضریاں دکھائیں، اپنی حاضر رہا ہر درس میں، ہر درس اس نے حاضر ہو کے صحیح پڑھا، سمجھا اور اس کو پڑھ کر حفظ کیا، محفوظ کیا، پھر امتحان میں بھی شریک ہوا اور وہ جتنا محفوظ علمی ذخیرہ تھا وہ امتحانی سوالوں کے جواب میں اس نے صحیح طریقے سے لکھ دیا، یہ تقدیر ہے. یہ تقدیر ہے کہ یہ بچہ پاس ہوگا، یہ ٹاپ کرے گا، یہ پہلی پوزیشن لے گا، یہ ممتاز حیثیت حاصل کرے گا. یہ تقدیر ہے اس کی. اور اسی تعلیمی ادارے کے اندر ایک بچہ ممتاز حیثیت سے پاس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ نہ اس وجہ سے کہ استاد نامہربان ہے یا استاد نے مہربانی اس پر کی ہے اس پر نہیں کی، بلکہ یہ بھی تقدیر ہے. وہ تقدیر یہ ہے کہ اگر یہ چھٹیاں کر رہا ہے، یہ اپنے
درسی اوقات میں پیریڈز میں حاضر ہی نہیں ہوتا، حاضر ہو کر سویا رہتا ہے، پھر پڑھتا نہیں ہے، مشق نہیں کرتا، سمجھتا نہیں ہے، استاد کے پڑھانے کی طرف دھیان نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، اور امتحانات میں شرکت نہیں کرتا، یا کرتا بھی ہے حاضر دماغ نہیں ہے، اس کے ذہن میں کسی سوال کا جواب نہیں آ رہا، خالی پرچہ یا غلط پرچہ حل کر کے دے آتا ہے، یہاں بھی تقدیر ہے، نظام ہے، یہ اگر پاس ہو جائے تو یہ بے نظمی ہے، اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ حتماً فیل ہو۔ اگر کوئی مہربان استاد یہاں مہربانی کر کے اس کو پاس کر دے تو وہ رحمت و مہربانی نہیں، ظلم ہے، یہ ظالم استاد ہے، یہ مہربان استاد نہیں ہے جو نالائق کو پاس کر دے، یہ ہماری قبائلی مہربانی ہے، ہم نے خود ساختہ مہربانی گھڑی ہے اپنی، کہ مہربان کس کو کہتے ہیں؟ جو صلاحیتوں کو نہ دیکھے، قابلیتوں کو نہ دیکھے، محنت کو نہ دیکھے، ضوابط کو نہ دیکھے، قوانین کو نہ دیکھے، ہماری خواہشات کو دیکھے، ہماری حیثیت کو دیکھے، ہمارے نسب کو دیکھے، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں بلا چوں چرا ادا کر دے، یہ بہت مہربان انسان ہے۔ یہ ناموزوں انسان ہے، یہ ظالم انسان ہے، یہ نامتعادل آدمی ہے۔ یہ جس طرح لائق کو فیل کرنا بے عدالتی ہے، ایک ناکام نالائق کو پاس کرنا بھی بے عدالتی ہے، ناانصافی ہے، یہ مہربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو ایک نظم کے ساتھ ترتیب دیا ہے اور ہمیں نظم کے سپرد کیا ہے۔ ہماری ایک اور عادت سب کی ہے، جتنی بھی ہماری تربیت پرورش تو ایک جیسی ہوئی ہے نا، ہم جس تہذیب کی آغوش میں تربیت یافتہ ہیں اس نے ہمیں یوں پروان چڑھایا ہے کہ مثلا یہاں میں مثال دیتا ہوں جامعہ کی، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ہر جگہ یہی ہے، جو بھی فرد یہاں آتا ہے رجوع کرتا ہے، مثلا بچے کا داخلہ کرانا ہے اس نے برفرض، تو داخلے کا ایک قانون ہے، لیکن اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سیدھا گیٹ پر آ کر ہی، وہ یہ نہیں کہتا بچہ داخل کرانا ہے، سیدھا آ کر کہتا ہے کہ مجھے پرنسپل سے ملنا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے، نہیں بتاتا، بلکہ ناراض ہو جاتا ہے، آپ کون ہوتے ہو پوچھنے والے مجھ سے کہ میں کیوں آیا ہوں، مجھے ملائیں۔ اگر وہ پوچھتے ہیں کہ اگر داخلہ کرانے آئے ہیں تو داخلے کا ایک نظام ہے، قانون ہے، آپ کو داخلہ فارم بھرنا ہوگا، داخلہ فارم کے اندر لکھی ہوئی شرائط کے مطابق آپ کو دستاویزات، کاغذات فراہم کرنے ہوں گے، پھر اس کے بعد جو مراحل ہیں اس داخلے کے وہ آپ کو طے کرنے ہوں گے، بچے کا ٹیسٹ ہوگا، اس کا انٹرویو ہوگا، اس کی عمر دیکھی جائے گی، اس کے سابقہ تعلیمی ریکارڈ دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کو داخلہ فیس جمع کرانی ہے، یہ قانون ہے۔ لیکن وہ ان سب قوانین کو بائی پاس کر کے، عبور کر کے سیدھا کوشش کرتا ہے کہ پرنسپل سے ملے جا کر۔ پرنسپل سے کیا چاہتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، میرا، آپ پرنسپل صاحب کو فارم بھی چھوڑو، مجھے دیکھو، فارم بھی میں ہوں، انٹرویو بھی میں ہوں، فیس بھی میں ہوں، بس مجھے دیکھو، اور مجھے دیکھ کر اپنا نظام سارا بھول جاؤ، چونکہ میں آیا ہوں، میرا بچہ آیا ہے، میں کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوں، میں جو آیا ہوں تو بس قانون یہاں سارے ہٹا دو راستے سے۔ یہ عادت ہے ہماری۔ میں ایک مثال دی یہاں کی، یہاں ایسے نہیں ہوتا، یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ باقاعدہ اس، جن کو پتہ ہے پروسیجر کا، وہ باقاعدہ اسی طرح فارم بھر کے آتے ہیں، اور آ کے پرنسپل کو کئی دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس بچے کا داخلہ ہو چکا ہے، یعنی ایسا کم ہوتا ہے، بہت قلیل ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ تاثر دیا جائے کہ آپ کو قانون کو ہی فالو کرنا ہوگا، قانون کی پیروی کرنی ہوگی، ضابطے کے مطابق
سارا کام ہوگا۔ آپ اگر ڈائریکٹ بھی رابطہ کرنا چاہیں ادارے کے سربراہ سے تو اس نے بھی آپ کو قانون ہی کی طرف بھیج دینا ہے۔ اگر یہ خود منظم سربراہ ہوا، اگر خود اس کی شخصیت میں ڈسپلن ہوا، نظم ہوا، اور واقعاً اگر مدبر ہوا، مدیر ہوا، تو مدیر سربراہ ہمیشہ اپنے ادارے کے سسٹم کی طرف لوگوں کو رجوع کرنے کو کہتا ہے اور ان کے سسٹم کے سپرد کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ مدیر نہیں ہے، مدبر نہیں ہے، صرف مہربان ہے، تو جی یہ آ گئے ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے گاؤں کے ہیں، یہ ہمارے علاقے کے ہیں، ان کی سفارش فلاں نے کی ہے تو چھوڑو، نہ فارم بھرو، نہ فیسیں دو، کچھ بھی نہ کرو، بچہ داخل ہے آپ کا، بھیج دو۔ خوب یہ ایک مدیریت ہے۔ ہم آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں، سربراہ کائنات، مالک کائنات، رب کائنات کے سامنے آج سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اہم کاموں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وقت گزرانی کے لیے نہیں ہے، رسومات کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ اب تو کم از کم جامعہ عروہ میں یہ بات یعنی نہ ضرورت پڑے تکرار کی کہ صرف رسمیں ادا کرنے ہم نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ ہم اس حقیقت کے مطابق آئے ہیں، اس نظام کے مطابق آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ لیلۃ القدر اس تناظر میں، اللہ کے نظام ربوبیت کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، بہت اہم کام کے لیے آئے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں آج حاضر ہو کر اپنے بارے میں ذرا جو بھی طلب کرتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہیں ہم پہنچنا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ آج حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا ڈائریکٹ سب سے ہٹ کے سیدھا اللہ سے رابطہ ہو جائے، ہو بھی جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، رابطہ ہو جاتا ہے ہمارا، تو اللہ الہ الناس، رب الناس، رحمان الرحیم اور صاحب تقدیر ہے۔ تو اللہ نے ہماری وجہ سے، ہمارا چہرہ دیکھ کر، منہ دیکھ کر یا ہماری سفارش دیکھ کر کیا کرنا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ تو جس طرح سے آپ نے مجھے یاد کیا ہے، جس طرح آپ نے دکھایا ہے اپنا عمل، تو آپ کے لیے تقدیر بھی معطل، ربوبیت بھی ختم، رحمت کا نظام بھی ڈائریکٹ آپ کے لیے علیحدہ سے اللہ نے الگ سے فرمان جاری کرنے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے جب ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنے نظام کی طرف جو اللہ نے خود مقرر کیا ہے اس نظام کے حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے نظام کے، چونکہ ہمارے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے نظام بنایا، ہمیں نظام کے سپرد کر دیتا ہے کہ یہ میرا نظام ہے، یہ میری تقدیر ہے، یہ میرا سسٹم ہے، یہ میری ربوبیت ہے، یہ میری رحمت ہے، یہ میرے وسائل ہیں، یہ عطا ہے میری، یہ دینے کا طریقہ ہے، یہ لینے کا طریقہ ہے۔ خوب آپ کو اسی لیے طلب کیا ہے کہ اس نظام میں آؤ، یہ آپ کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور اس کو آ کر سمجھو، درک کرو، اور اس سے تعلق قائم کر کے اپنی پرورش کی ہر چیز اپنے پروردگار سے دریافت کر لو آپ۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں تو آج ممکن ہے اپنی بات منوا جائے، میرا کیا بنے گا، میں تو کچھ نہیں، نہ، یکساں طور پر کوئی جس حیثیت سے ہے وہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے، اور اللہ کا نظام اس کے لیے ویسا ہی ہے جیسا دوسروں کے لیے ہے۔ اگر ایک بہت ہی نیک، متقی، باتقوی انسان آج اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے اور ایک گناہ کار، تو یوں نہیں ہے کہ دو نظام ہیں اللہ کے، اس نیک کو تو کہا جائے گا تو اچھا آدمی ہے، آ جا، اور گناہ کار کو کہا جائے گا کہ تو
مجرم ہے، بے نظم ہے، تو نکل جا اٹھ کے، نہ، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے سپرد کرنا ہے، یہ نیک بھی اور وہ گناہ کار بھی، دونوں کو نظام کے سپرد کرنا ہے کہ نظام میں اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس کا تقاضا پورا کرو، اس کے مطابق ارادہ کرو، اس کے مطابق فیصلہ کرو، اس کے مطابق انتخاب کرو، اس کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق حرکت کرو۔ اگر اس نظام الہی کے مطابق رہے تم سب کے سب پاس، گناہ کار ہو تو بھی اگر وہ نظام اپنا لیا اور اس نظام کا جز اور حصہ بن گئے، تم بھی سارے کامیاب پاس، وہ نیک متقی وہ بھی سارے پاس اگر وہ نظام آپ نے لے لیا۔ لیکن اگر وہ نہیں لیا، نیک آدمی یہ کہے کہ میں نظام کو چھوڑیں، میں تو نیک آدمی ہوں، اچھا آدمی ہوں اور آپ میرے رب ہیں، میں تو ذاتی تعلقات کی بنیاد پر یہ مسئلہ حل کرانا چاہتا ہوں، نہ، نظام کو خدا توڑتا نہیں ہے کسی کے کہنے پر یا کسی کی شخصیت دیکھ کر، اللہ اپنے نظام سے دستبردار نہیں ہوتا۔ جو نظام ربوبیت ہے وہ سب کے لیے طے شدہ ایک جیسا نظام ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ رحمت کا نظام ہے۔ رحمت کا نظام، توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ خدا کی حکومت انتقامی حکومت ہے، خدا کی حکومت سزا دینے والی حکومت ہے، سختی والی حکومت ہے، تشدد والی حکومت ہے۔ اللہ کی حکومت الوہیت و الہیت رحمانی ہے۔ رحمانی کا مطلب یہ ہے کہ تم محتاج پرورش اور اللہ خالق کے وسائل پرورش ہے، اور آج آپ جس کی بارگاہ میں ہو، آپ ضرورت مند ہو، آپ نے تشخیص دینا ہے کس چیز کی کمی ہے، آج جو آپ نے اظہار کرنا ہے وہ کمی کی لسٹ بناؤ، کیا ہے؟ کمی دور کرنے کا وسیلہ رحمت کہلاتا ہے۔ کو کس چیز کی کمی ہے آپ کے پاس؟ پرورش کے لیے وسائل پرورش، خواہشات نہ، البتہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو تجویز کرتے ہو وہ ملے گا تمہیں، خواہشات کے پیچھے چلے تو وہ بھی مقدر ہے، اس کی بھی تقدیر ہے۔ اگر ہوس، شہوت، خواہش کی تسکین چاہیے تو اللہ نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے، نظام بنایا ہوا ہے۔ آپ کے اندر خواہش ہے، باہر خواہش پوری کرنے کے وسائل ہیں۔ اگر خواہشات اپنی پرورشی ضرورتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو ضرورتوں کی جگہ آپ نے درج کر دیا تو خواہشات کے ڈھیر لگے ہوں گے آپ کے پاس، کمی تو نہیں ہے اللہ کی کائنات میں، بلکہ یہی وسائل پرورش کے یہ دوسروں کے لیے خواہش کی تسکین کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ دو الگ الگ سٹور نہیں ہیں کہ ایک میں پرورشی وسائل ہوں اور ایک میں کھیل کود کا سامان۔ جیسا آپ دکان پہ جاتے ہیں، ایک جگہ اسٹیشنری رکھی ہوتی ہے، تعلیمی وسائل، کاپی، کتاب، پینسل، قلم، دوات، جوہر، روشنائی، اور یہ اسٹیشنری بچوں کے تعلیمی وسائل، وردی، جوتا، فلاں۔ ساتھ والی دکان پر بلہ، گیند، ریکٹ، چڑی، فٹ بال، والی بال، یہ سب پڑا ہوا ہے۔ دو دکانیں ایک ساتھ بنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دو کائنات نہیں بنائی ہیں کہ ایک میں وسائل لہو و لعب اور ایک میں وسائل پرورش، بلکہ ایک کائنات بنائی ہے، اور جو بھی اس میں بنایا ہے وہ پرورش کے وسائل ہیں۔ دو دکانیں نہیں ہیں، دو مارکیٹیں نہیں ہیں۔ جو کچھ ہے وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ ہے زمین پر وہ پرورش کا ذریعہ ہے تمہاری، لیکن تم اسے شہوت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، تم اسے لہو کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ یہ تمہارے اپنے
استعمال پر موقوف ہے۔ ہم نے لہو کے لیے، تمہاری سرگرمی کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا، سب تمہاری پرورش کے لیے بنایا، یعنی رحمت بنائی ہے ساری، نقمت نہیں بنائی۔ یعنی دو چیزیں اللہ نے نہیں بنائی، نعمتیں اور نقمتیں۔ نعمتیں وسائل رشد و تکامل کے، اور نقمتیں زوال و انحطاط و پستی کے وسائل۔ یہ دو دکانیں نہیں ہیں، دو سٹور نہیں ہیں، ایک ہی ہیں۔ انسان ان کو دو جگہ پر استعمال کر سکتا ہے۔ ہر وسیلہ، مثلا موبائل ہے آپ کے پاس، یہ آپ کی پرورش کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے اور آپ کی پستی کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو تکامل کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، آپ اس کو رسوائی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اب سب کے پاس ہے، آپ خود جانتے ہو کس لیے استعمال، کس طرف استعمال کر رہے ہیں۔ یہ موبائل آپ کا ایک خزینہ بن سکتا ہے، علم کا، معرفت کا، تربیت کا، یعنی وہ ساری چیزیں جو کتاب خانوں میں ہیں وہ موبائل میں لا سکتے ہو، یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہے وہ موبائل میں لا سکتے ہو، لیکچرز میں جو کچھ ہے، دنیا بھر کے علماء، دنیا بھر کی دانش آپ کی جیب میں آ سکتی ہے، اور یہ سب پرورش کا وسیلہ ہے آپ کا۔ لیکن آپ چاہو تو اسے شہوت کا بھی ذریعہ بنا سکتے ہو، آپ لہو کا بھی ذریعہ بنا سکتے ہو آپ۔ تو یہ بھی تقدیر ہے، یہ بھی طے شدہ ہے۔ اللہ نے کائنات میں آپ کی پرورش کے وسائل سے کائنات بھر دی ہے، زمین اتنی بھر دی ہے، مالا مال کر دی ہے، آپ ضائع بھی کر رہے ہو پھر بھی ختم نہیں ہو رہے وسائل۔ کتنی تباہی زمین پر انسان نے مچائی ہوئی ہے۔ یہی گرمی، بے موسمی گرمی، مارچ اپریل کی اتنی شدید گرمی، یہ زمین کے ساتھ تمہارے کھلواڑ نے یہ کام کیا ہے۔ وسائل پرورش جو اللہ نے تمہارے لیے بنائے تھے، انہیں اپنی شہوات و خواہشات کے لیے تم نے استعمال کیا ہے، بہرا روی کی ہے، لہذا زمین کا ماحول ہی خراب کر دیا، موسم خراب کر دیا تم نے۔ تو یہ طے شدہ ہے، تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پرورش کے وسیلے پرورش کے لیے استعمال کرو، یہ ایک تقدیر ہے۔ پروان چڑھ جاؤ گے، تربیت پا جاؤ گے، کمال تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر پرورش کے وسائل شہوت کے لیے، ہوس کے لیے، لہو کے لیے، لعب کے لیے استعمال کیے، زمین بھی تباہ کرو گے، خود کو بھی تباہ کرو گے، وسائل بھی تباہ کر دو گے۔ یہ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس میں انسان نے بنیادی کردار تقدیر میں انسان کا ہے کہ ہم ایک منظم، نظام یافتہ اور نظام مند کائنات میں رہ رہے ہیں۔ اس نظام مند کائنات میں اللہ نے ہمیں اس نظام کے سپرد کیا ہوا ہے۔ ربوبیت ایک نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظام ربوبیت کو نظر انداز کر کے انسان کو ثواب دیدی نظام سے نہیں ربوبیت کرے گا۔ طے شدہ جو نظام ہے سب کے لیے، ہم اللہ کے نظام کے سپرد ہیں، خدائی نظام کے حوالے ہیں ہم۔ اس خدائی نظام میں ہر چیز طے شدہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اگر اپنی ضرورت آج معین کر دو کہ میری یہ ضرورت ہے، میری شخصیت کی پرورش کی یہ ضرورت ہے، میری قوم کی پرورش کی یہ ضرورت ہے، اس موجودہ نسل کی پرورش کی یہ ضرورت ہے، جو آپ فیصلہ کرو گے وہ ہو جائے گا۔ مثلا یہ جو جن لوگوں نے تعلیمی ادارے بنائے ہیں، جامع عروۃ الوثقی اللہ نے جن سے بنوا لیا ہے، اللہ کا کام ہے، لیکن وہ خدا نے ان کو وسیلے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس پیسے سے، جتنا پیسہ جامعہ میں ہے اور جس نے سب کو مبہوت کیا ہوا ہے، سب کو، اور چمگادڑوں کو تو بالکل ہی
نا اندھا کر دیا ہے جامعہ عروہ نے، بالکل ہی ان کی نور بصر و بصیرت ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ اتنا پیسہ، اس پیسے سے اگر گھر بنتے، کتنے گھر بن سکتے ہیں؟ یہ مسجد جس میں آپ بیٹھے ہیں 4 طبقات کی مسجد ہے، 14 کنال کے اوپر بنی ہوئی ہے، 40,000 کم از کم افراد بیک وقت اس میں نماز قائم کر سکتے ہیں۔ نیچے بیسمنٹ ہے، یہ 1 فلور ہے، 2 اور اوپر ہیں، چھت ڈال لیں تو اور بھی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو کورڈ ایریا ہے اس کا تعمیر شدہ ایریا زیر بنا، یہ اتنی وسعت ہے، کتنے گھر بن سکتے تھے اس پیسے سے؟ میں ایک سادہ سا اعداد و شمار آپ کو دیتا ہوں۔ یہ مسجد ظاہر آج تو نہیں بنی، مکمل ابھی تک نہیں ہوئی، انشاءاللہ مومنین نے ہمت کی ہوئی ہے اور کر رہے ہیں اس کو تکمیل، اور ہونا چاہیے اس کو۔ ابھی اس اتنی پاکیزہ جگہ، اتنی خوبصورت جگہ بن گئی ہے، صرف اس کے آخری جو تزئیناتی کام ہے وہ انجام پا جائیں تاکہ اس سے سارا بھرپور استفادہ ہو، اعتکاف ہو اس میں، نماز ہو اس کے اندر، درس و بحث ہو اس کے اندر، کانفرنسیں ہوں اس کے اندر، اور سال بھر یہ عبادی اور تعلیمی مقاصد میں استفادہ ہو۔ اتنی عظیم جگہ، اس کو تھوڑی سی ہمت سے انشاءاللہ کر لی ہے مومنین نے، اللہ نے توفیق دی ہے، مومنین نے حامی بھر لی ہے بعض مومنین نے کہ ہم اس کو مکمل کریں گے، لیکن جنہوں نے ابھی نہیں کی ہے ہمت وہ بھی شامل ہو جائیں اس میں۔ میں چند سال پہلے، یعنی یہ 4-5 سال پہلے کی میں بات بتاتا ہوں، ابھی جو مہنگائی ہماری حکومت نے کی ہے، سابقہ حکومت نے، وہ کہیں جا پہنچا ہے۔ 4-5 سال پہلے جب، یا اس سے بھی پہلے 7-8 سال پہلے، ایک چھت مسجد کی، یہی چھت جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرش ہے اوپر والوں کے لیے، بیسمنٹ کے لیے چھت ہے، ایک چھت ہم جب ڈالتے تھے تو سریا، جو سٹیل سریا اس میں لگاتے تھے، پورے 4 کروڑ روپے کا صرف سریا ایک چھت میں ڈلتا تھا۔ یہاں سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ تکمیل ہونے تک، اور یہ سب مومنین نے کیا ہے، پاکستان کے مومنین نے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں 1 روپیہ بھی کسی غیر ملکی، نہ حکومت کا، نہ انجمن کا، نہ فیڈریشن کا، نہ فاؤنڈیشن کا، نہ کسی تنظیم کا، نہ کسی شخصیت کا، یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ اس کار خیر میں کوئی پیسہ نہیں ڈال سکے اپنا۔ یہ بھی ان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ یہ خوب، اس پیسے سے جس کا صرف سریا اتنا پڑ رہا ہے، اگر یہ مسجد نہ بنائیں، گھر بنائیں، اپنے کوٹھیاں بنائیں، بنگلے بنائیں، کتنے بنگلے بنتے تھے اس سے۔ اب یہ طالب علموں کے بس میں نہیں ہے حساب کتاب کرنا کہ ایک مسجد پہ جتنا پیسہ لگا ہے، اگر یہ سب اس سے گھر بنائے جاتے، کوٹھیاں بنائی جاتی، بنگلے بنائے جاتے، اور گاڑیاں خریدی جاتی، اور سامان، تو پیسہ تو تھا نا، پیسے سے یہ سب کچھ لیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ کیوں ہوا کہ اس سارے وسائل سے یہ مکان تعمیر ہوا؟ یہ ایک لیلۃ القدر کا نتیجہ ہے۔ کہ ضرورتیں، مثلا مکان آپ کی ذاتی ضرورت ہے، مدرسہ آپ کی قومی ضرورت ہے، ملکی ضرورت ہے، نسلوں کی ضرورت ہے۔ تو جب انسان، اللہ موقع دیتا ہے کہ او میں تمہارا رب رحمان الرحیم، رحمان الرحیم کا معنی اب کیا کریں گے؟ یعنی وسائل پرورش مہیا کر کے بیٹھا ہوا تمہارا رب، رب پرورش دینے والا، رحمت وسائل پرورش دینے والا، کتنے فراوان فراوان، پوری کائنات تمہاری پرورش کے وسائل سے میں نے آباد کر دی ہے، بھر دی ہے، اور تمہیں ہمیشہ وسائل پرورش دینے والا،
زیادہ وسائل پرورش دینے والا اور ہمیشہ کے وسائل پرورش دینے والا میں رب تمہیں بلاتا ہوں، او تقدیر اپنی معین کرو۔ تقدیر یعنی آج رب رحمان الرحیم سے طلب کرو، ضرورت کمی کس چیز کی ہے؟ اب کمی یہ ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، کمی یہ ہے کہ میری قوم کے پاس معتبر تعلیمی ادارہ نہیں ہے۔ اب اگر اس شب گھر کی تجویز ہوتی تو یقیناً اس پیسے سے ایک نہیں کئی گھر بن سکتے تھے، بن چکے ہوتے، لیکن آپ نے تشخیص دی، میں نے نہیں، یہ جو میں نے اشارہ کیا ہے کسی لیلۃ القدر کا نتیجہ ہے، وہ میری طرف بات نہیں پلٹانی، یہ جن سے خدا نے یہ کام لیا ہے ان کی لیلۃ القدر کا نتیجہ ہے، جن کو اللہ نے وسائل دیے تھے، کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا ایک قومی خلا ہے، اس قومی خلا میں کمی ہے، کمی کو پورا کرنا، اور بنیادی حیاتی کمی ہے، ایک فرد کی نہیں پوری قوم کے کمی ہے، 22 کروڑ انسانوں کی ایک مشترکہ کمی ہے، معتبر تعلیمی ادارہ نہیں ہے۔ شجرہ طیبہ جس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں اور جس کا پھل ہر نسل کو توتی اکلہا کل حین، جو انشاءاللہ ہزاروں سال تک اپنا پھل ہر نسل کو اور ہر فرد کو دے گا انشاءاللہ، اس کی کمی ہے۔ اب یہ کمی آپ نے پیش کی کس کے سامنے؟ رب کے سامنے، پرورش دینے والے کے سامنے، رحمان الرحیم کے سامنے۔ رحمان الرحیم یعنی جو فراوان وسائل پرورش دیتا ہے اور جو مسلسل وسائل پرورش دیتا ہے۔ قبول کر لی اس رحمت نے، اس رب نے۔ یہ تقدیر کس نے بنائی؟ یوں نہیں کہ پہلے ازل سے لکھی ہوئی تھی کہ آپ یہ کام کرنا ہے، نا، یہ آج چند سال پہلے اسی شہر میں چند افراد نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ تقدیر منظور کروائی، اللہ نے وسائل دے دیے۔ کس کی پرورش کے؟ پوری قوم کی پرورش کے۔ خوب اگر شعور ہو ہمارے اندر، فہم ہو ہمارے اندر، اور اللہ نے ہمیں اپنے نظام کے سپرد کیا ہوا ہے، جب نظام کے حوالے کیا ہے تو وہ نظام تو سمجھ میں آئے کہ ہم کس طرح کے حسین نظام میں ہیں، کتنے خوبصورت نظام میں ہیں، جہاں پر کوئی تقاضا ہمارا رد نہیں ہوتا، کوئی تقاضا ٹھکرایا نہیں جاتا، چونکہ رب قدیر ہے، قدیر علی کل شیء، عاجز نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، ناقص نہیں ہے، مجبور نہیں ہے۔ رب قدیر کی کائنات میں ہم ہیں، ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ضرورت مند پیدا کیا ہے، اور پھر ہمیں کہا ہے کہ اپنی ضرورتیں، چونکہ تم انسان ہو اس لیے آپ کو اپنی ضرورتیں پوری پیش کرنی پڑیں گی، اگر انسان نہ ہوتے تو آپ سے پوچھا بھی نہ جاتا، چونکہ رب کائنات نے ضرورتیں پہلے سے تکوینی طور پر ضرورتوں کے وسائل اور ان وسائل کی رسائی خداوند تعالیٰ نے نظام بنا کر تم تک پہنچا دی ہے، لیکن چونکہ تم انسان ہو، تمہاری کرامت یہ ہے، مثلا میں اگر مثال کے ساتھ کہوں، جس طرح علامہ اقبال نے بہت خوبصورت تشریح کی ہے تقدیر کی، کہ آپ اب کمال حاصل کریں، شعور حاصل کرو، اتنا اعلیٰ شعور تمہارے اندر آ جائے کہ خدا تم سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تقدیر کے لیے تیری رضا کیا ہے، کیا مرضی ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ بس تقدیر اللہ کی مرضی سے نہیں، انسان کی مرضی سے بننی ہے، اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو بلند کرنا ہوگا، پستی سے، گھٹیا پن سے نکالنا ہوگا، اور انسان کا احترام ہے۔ مثلا آپ بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں، وہاں لنگر پکا ہوا ہوتا ہے، ایک لنگر مجمع عام کے لیے پکا ہوتا ہے، ایک لنگر خصوصی مہمانوں کے لیے پکا ہوتا ہے۔
یہ مجمع عام کے لیے ایک ٹینکی رکھ دی جاتی ہے، آپ اسے پانی پئیں. خصوصی مہمانوں کو پوچھتے ہیں ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے. خوب ٹینکی بھر کے رکھ دینا کہ جس کو پیاس ہے پی لے، جس کو نہیں ہے نہ پیے، یہ احترام ہے؟ یا یہ پوچھنا کہ ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے؟ احترام کس میں ہے؟ پوچھنے میں کہ آپ کیا پئیں گے، ٹھنڈا پئیں گے گرم پئیں گے. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ نظام بنایا ہے. انسان سے اللہ پوچھتا ہے کیا چاہیے، ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے، لیکن حیوانات کو نہیں پوچھتا. ان کے لیے ٹینکی بنا دی ہے، چراگاہ بنا دی ہے، اور انہیں وہ رجحان دے دی ہے کہ جو چراگاہ میں چر کے آ جاؤ. انسان کو پوچھتا ہے کہ تو چاہتا کیا ہے، تیری بھی رضا پوچھ لوں میں، تو کیا چاہتا ہے. احترام ہے نا اس میں کہ ضرورت اپنی بتا، وہ ضرورت اپنی سامنے لا، اپنی زبان پہ لا. اس ضرورت کا تقاضا اپنے وجود میں پیدا کر، اپنے دل میں پیدا کر، اور اس کے مطابق ارادہ بنا اور اس کے مطابق فیصلہ کر اور اقدام کر. یہ احترام ہے انسان کا، تکریم ہے انسان کی کہ پوچھنا پڑتا ہے اس کو کہ تیری کیا تقدیر بنائی. جن سے نہیں پوچھا جاتا وہ تکریم نہیں ہے، یہ تکریم ہے. اس لیے ہم رب العالمین کے نظام ربوبیت میں ہیں. عالمین مملکت ہے اس کی، اس مملکت کا سسٹم ربوبی ہے، اور اس سسٹم کا انداز، طرز نہ جمہوری ہے اور نہ ہی آمریت ہے، ولایت ہے، اور وہ رحمانی اور رحیمی ہے. رحمت وسائل پرورش، رحمان کثرت سے وسائل پرورش دینے والا، رحیم دائماً مسلسل وسائل پرورش دینے والا. لیکن وسائل پرورش سے پہلے پروردہ کو پوچھتا ہے کہ کیا چاہیے تجھے، کیا منظور کروں تیرے لیے، کیا فراہم کروں. میں رب ہوں اور رب کائنات ہوں، رب العالمین ہوں، خزانوں میں میرے کمی نہیں ہے. ان من شیء الا وعندنا خزائنہ، کوئی شے ہمارے پاس پرچون میں نہیں ہے، سب تھوک میں ہے، خزانے ہیں بھرے ہوئے، فراوان، نہ ختم ہونے والے. لیکن وما ننزلہ الا بقدر معلوم، لیکن ہم دیں گے مقدار معین کر کے، چونکہ نظام میں آپ رہ رہے ہو. اس نظام میں آپ کو رکھا ہوا ہے، مقدر ہے یہ نظام، طے شدہ ہے سارا نظام. اس نظام کے اندر آپ نے اپنی ضرورت حاصل کرنی ہے. خوب ہم لہو و لعب بھی طلب کر سکتے ہیں، یا جو پرورش کے وسائل ہیں ان کو لہو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ہم اپنی قومی ضرورتیں، معاشرتی ضرورتیں، نسلوں کی ضرورتیں، ملکی ضرورتیں، اجتماعی ضرورتیں، دینی ضرورتیں، یہ بھی اس کمی کی فہرست میں شامل کر کے پروردگار سے وہ وسائل بھی طلب کر سکتے ہیں. اور میں نے مثال اور نمونہ بھی دے دیا کہ جس جگہ بیٹھ کر آج ہمیں یہ توفیق نصیب ہو رہی ہے، یہ اسی قانون کا ایک نمونہ ہے، اسی کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے متبادل بھی ہو سکتا تھا. اس عمارت کی جگہ پر اسی پلاٹ میں لوگوں کے ذاتی گھر بھی بنائے ہو سکتے تھے، بنگلے ہو سکتے تھے، ان کی اپنی پراپرٹی ہو سکتی تھی، ان کے اپنی دکانیں ہو سکتی تھیں، پلازے ہو سکتے تھے. یہ بھی بن سکتا تھا. ایک خاندان اپنے لیے کچھ طلب کر سکتا تھا، لیکن ایک دوسرا ہے جو اللہ سے یہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنے اس نظام ربوبی میں قبول کر لے اللہ تعالیٰ، اور میں نہ صرف خود رحمان و رحیم رب سے وسائل پرورش لوں، بلکہ میں ذریعہ بن جاؤں باقی تربیتی نظام میں اللہ کے وسائل کی تقسیم کا، ترسیل کا.
ربوبی نظام میں دو چیزیں ہیں، وسائل کی پیداوار اور وسائل کی تقسیم۔ اللہ نے یہ وسائل پیدا بھی کیے ہیں اور اللہ یہ وسائل عطا بھی کر رہا ہے۔ خب آپ دونوں میں حصہ بن سکتے ہو کہ وسائل کی پیداوار میں بھی خدا مجھے قبول کر لے اور وسائل کی تقسیم میں بھی خدا مجھے قبول کر لے۔ کچھ لوگ ہیں نا چندہ لے کے، لوگوں سے چندہ لے کے راشن خرید کے ضرورت مندوں کو پہنچاتے ہیں، اس راشن میں ان کا خود اپنا 1 روپیہ شامل نہیں ہوتا۔ یہ تقسیم میں خدا نے ان کو رکھا ہوا ہے لیکن پیداوار میں نہیں رکھا۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ نے وسائل کی پیداوار کے لیے بھی چن لیے ہیں کہ یہ پیداوار بھی کرو اور ان وسائل کو پیدا کر کے ضرورت مندوں تک پہنچاؤ بھی۔ خوب سورہ مبارکہ فاتحہ میں انسان کی ہدایت خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت آج اس شب قدر میں اس رحمان الرحیم رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور مہمان ہیں۔ ضیافت اللہ، رمضان ضیافت اللہ ہے، اللہ کی مہمانی ہے، اور آپ مدعو ہیں، اس کے لیے بلائے گئے ہیں، اور اس شعور کا انشاءاللہ ہم نے ثبوت دینا ہے۔ اور آج شب ضربت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام شب 19 رمضان مسجد کوفہ میں ضربت کھائی، اور جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے پیش بینی فرمائی ہوئی تھی۔ بہار میں مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 42 میں مقتل امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرمایا ہے۔ مقتل سید الشہداء علیہ السلام کا تو جانتے ہیں، ہم معروف ہیں۔ مقتل سے مراد وہ تاریخ جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور وہ واقعات سارے درج کیے جاتے ہیں۔ اس کو چونکہ تاریخ ساری متعلق ہے اس موضوع کے بارے میں، اس کو اصطلاح میں مقتل کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت اور یہ مقتل مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا اس کو۔ متعدد روایات ہیں، چند ایک آگاہی کے لیے تاکہ مستند تاریخ ہمیں اہل البیت علیہم السلام کی، ائمہ اطہار کی ایک دفعہ کم از کم کانوں تک پہنچے یا ہمارے مطالعہ میں آئے۔ اور یہ کام ضرور کریں آپ۔ مجالس میں جو کچھ آپ سنتے ہیں وہ اکثر مستند نہیں ہوتا، سنی سنائی بات ہوتی ہے، اور اس بات میں خود اپنی طرف سے ہمارے اپنے جذبات اور عقیدت اور اضافات زیادہ ہوتے ہیں، اور سامعین جو سنتے ہیں جوانان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ علماء و ذاکرین یہ پڑھ رہے ہیں تو حتماً انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا۔ ایسے نہیں ہے، زیادہ تر خود بناتے ہیں، مضمون خود بناتے ہیں، اور نتیجہ یہ رہ جاتا ہے، نکلتا ہے پھر کہ ہم جو سنتے ہیں وہ مستند نہیں ہوتا، اور جو مستند ہے وہ ہمارے سامنے پیش نہیں کیا جاتا۔ تو ایک منبع ایسا رکھنا چاہیے، یا تو خود مطالعہ کریں آپ، یا پھر کوئی ایک مجلس ایسی ہونی چاہیے جس میں مستند دین لوگوں کے سامنے پیش ہو۔ تو چونکہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ ایک اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کی درسگاہ ہے، تو یہاں سے توقع لوگوں کو یہی ہونی چاہیے کہ یہاں پر بھی ہم اس عوامی رنگ میں مجالس نہ کریں بلکہ مستند دین اللہ تعالیٰ کا پیش کریں۔ باب نمبر 126، باب و اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشہادت ہی
و اخبارہ صلوات اللہ علیہ بشہادت نفسہ، باب نمبر 126 بحار الانوار جلد 42، یہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں یہ جلد مرحوم علامہ مجلسی نے لکھی ہے، یہ مجلدات، اس کا باب 126 ہے۔ اس میں پہلی روایت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق یہ ہے، عن احمد الحمدانی عن علی بن الحسن بن فضال عن ابیہ عن الرضا علیہ السلام عن آباہ علیہ السلام عن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے جو امیر المومنین نے خود بیان کی ہے، اور امیر المومنین سے پھر ائمہ اطہار نے بیان کی ہے، اور ان ائمہ اطہار کی سند سے امام رضا علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت علی ابن حسن فضال نے، اپنے حسن ابن فضال نے، اور ان سے علی ابن حسن ابن فضال نے روایت نقل کی ہے۔ فی خطبۃ النبی فی فضل شہر رمضان، یہ خطبۃ النبی جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے، جو پڑھا ہے آپ کی خدمت میں اس ماہ مبارک کے شروع میں بھی اور کئی دفعہ پہلے بھی، اور اس کی تفسیر بھی، تشریح بھی کی ہوئی ہے، جو ظاہراً مدفون ہے متاب کے قبرستان میں۔ خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے راوی امیر المومنین ہیں۔ فی فضل شہر رمضان فقال علیہ السلام فقمت، یعنی وہ خطبہ رمضان کے فضائل اور حقائق میں اور تفسیر میں بیان ہوتے ہوتے ایک مقام پہ رسول اللہ جب پہنچے تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، فقمت فقلت، میں کھڑا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں مجلس میں، اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس ماہ رمضان کی جو اتنی آپ نے عظمت بیان کی ہے، افضل الشہور و سید الشہور ہے، تو اس میں سب سے بڑا اعلیٰ عمل کون سا ہے جو انجام دیا جائے؟ سارے اعمال ہم نے سن لیے، لیکن ان میں بڑے درجے والا عمل کون سا ہے؟ یہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ امیر المومنین سختی پسند تھے، برخلاف شیعہ امیر المومنین کے جو سہولت پسند بن گیا ہے۔ تناسب نہیں ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے کہ معاویہ کے پیروکاروں میں اور معاویہ میں تناسب ہے آپس میں، جیسا رہبر ہے ویسی امت ہے اس کی، لیکن امیر المومنین کے پیروکاروں میں امیر المومنین کے ساتھ کم صفات ملتی ہیں، اور یہ امیر المومنین نے خود یہ نشاندہی کی ہے، یہ میں نہیں کر رہا، نہج البلاغہ کے کئی خطبے ہیں جس میں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ معاویہ کے جو پیروکار ہیں وہ بالکل اسی جیسے ہیں، لیکن اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تم میں کوئی خصلت وہ نہیں دیکھتا جو مجھے پسند ہے یا میں پسند کرتا ہوں تمہارے اندر۔ تو یہ ہمیں نقطہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر امیر المومنین سے اپنا کوئی نسبت بنانا چاہتے ہیں تو ایک آج شب یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے زندگی میں، دین میں سختی پسند بنو، سہولت پسند نہ بنو۔ سہولت پسندی ناکام بنا دے گی تمہیں، محروم کر دے گی تمہیں۔ سہولت پسندی قوموں کو بدبخت بنا دیتی ہے، فقیر بنا دیتی ہے، پسماندہ بنا دیتی ہے، لیکن سخت کوش، سختی پسند قومی وہ ہمیشہ سبقت رکھتی ہیں، امامت رکھتی ہیں دوسروں کے اوپر، پیشوائی کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو دو کام دیے جائیں، ایک آسان اور ایک سخت، تو اگر علی کے شیعہ ہو تو سخت کام چن لو اپنے لیے کہ یہ مجھے چاہیے، کام چور نہ بنو۔ شیعہ کہلا کر پھر علی کے شیعہ کہے کہ کام چور، یہ بہت منفور طبقہ ہے امیر المومنین کے لیے، کام چور طبقہ۔ اور کام چور نہ بھی ہوں، ہم کام کرنے والے اگر ہوں تو بھی سختی والا کام ترجیح دے کے چنو۔ امیر المومنین ہمیشہ یہ کام کرتے تھے، سخت پسند تھے، سختی پسند تھے۔ کھانے میں سختی، پہننے میں سختی، عبادت میں سختی، جنگوں میں سختی، ہر کام میں جو سخت دشوار کام ہوتا تھا
وہ امیر المومنین چن لیتے تھے کہ یہ میں نے کرنا ہے۔ اس پہ غور کریں، شیعہ علی اس پہ غور کریں آپ، اور اس کو تجربہ کریں، کم از کم 1 سال، اگلے سال تک یہ کام کرو، پھر اگلے سال اگر نتیجہ نہ نکلا اس روش کا تو واپس آ جانا سہولت پسندی پہ اور کام چوری پہ، پھر دوبارہ لوٹ آنا۔ لیکن 1 سال، یہ سال جو آج سے شروع ہو رہا ہے، لیلۃ القدر سے اگلی لیلۃ القدر تک، اس کو تجربہ کرو آپ۔ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یہ آپ نے بتا دیا، یہ تو سب کام ہیں جو سب کر سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل برتر کام، بڑا کام کون سا ہے؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، محارم خدا، حرمات خدا سے ورع، دوری، اجتناب۔ اللہ نے جن چیزوں کو منع کر دیا ہے ان سے ورع اختیار کرنا، حرمات سے۔ اور ورع کا معنی روایات کے اندر اور علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ حرام سے بچنا تقویٰ ہے، اور حلال سے، وہ حلال جو مقدمہ بن جاتا ہے حرام تک پہنچنے کا، اس سے بچنا ورع ہے۔ ہر حلال ارتکاب نہ کریں، بہت سارے حلال ہم میں یہ جرأت پیدا کر دیتے ہیں یا یہ آمادگی پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم حرام تک بھی جا پہنچیں۔ ہر حرام شروع حلال سے ہوتا ہے، وہ حلال والا پہلا قدم جو حرام پہ جائے گا اسی سے رک جائیں، پہلے وہیں رک جائیں کہ یہ نہیں کرنا مجھے۔ واجب تو نہیں ہے نا، جب واجب نہیں ہے، جائز ہے، لیکن یہ وہ جائز ہے جو مجھے حرام تک پہنچائے گا، پھر نہ جاؤ اس کی طرف۔ ورع عن محارم اللہ ثم بکا۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے اس پوری مجلس میں، محفل میں، جب ماہ مبارک رمضان کے فضائل و اعمال ذکر فرما رہے تھے رسول اللہ، تو صرف امیر المومنین کھڑے ہوئے یہ پوچھنے کے لیے کہ سب سے بڑا عمل کون سا ہے۔ رسول اللہ نے فرما دیا ثم بکا، اور امیر المومنین اس ورع کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، میں چاہتا ہوں اس سے گزر جاؤں اپنے اگلے بات کی طرف، لیکن اتنا خوبصورت تربیتی نقطہ ہے یہ، سختی پسند ہونا، کہ اگر آپ کو، جیسے گرمی ہے، آپ گرمی میں اے سی لگا کے رکھیں، خوب بہترین گرمی کا موسم گزرے گا، لیکن آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے، اور اس کے بجائے اگر آپ گرم موسم برداشت کر رہے ہیں، یہ برداشت آپ کو اتنا ٹف بنا دے گی کہ اگر آپ کو ایک بہت ہی ناگوار موسم میں کسی جگہ پر رکنا پڑ جائے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے وہاں پر آپ سہ جائیں گے۔ لیکن جو سہولت پسند ہیں وہ ان معمولی دشواریوں میں گھبرا جاتے ہیں، ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ یہ امیر المومنین نے جو صلابت تھی وہ اس وجہ سے تھی، سختی پسندی کی وجہ سے تھی۔ کھانا، لباس، رہائش، ہر چیز امیر المومنین کی، مٹی پہ سوتے تھے، ابو تراب مٹی پہ سوتے تھے امیر المومنین، بستر مٹی تھا امیر المومنین کی۔ ایک افغان مجاہد کا میں نے آپ کو واقعہ ذکر کیا، وہ طالب علمی کے زمانے میں، وہ ہمارے مہمان ہوا کرتے تھے مدرسے میں، اور ہم اپنی طرف سے انہیں بڑا صاف ستھرا بستر پیش کرتے تھے۔ اب طالب علموں کا صاف بستر بھی دوسروں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن ہم کوشش کرتے تھے جو بہترین دھلا ہوا چادر بستر ہے وہ انہیں دیں، چونکہ مجاہد ہیں، اور بہت ہی شخصیتی لحاظ سے بھی بہت نازنین شخصیت تھا، اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر، جوان تھے بالکل ہمارے عمر سے تھوڑے سے ہی زیادہ، بڑا نورانی وجیح چہرہ بھی تھا ان کا، اور تاجک نسل کے تھے۔ تو وہ آتے، ہم انہیں بستر دیتے، سردیوں کے موسم میں اسلام آباد کی سردی بہت سخت ہوتی ہے، ہم انہیں ہیٹر لگا کے دیتے، اپنے کمرے میں صاف ستھرا بستر۔ صبح جب آتے تو وہ ٹائل پہ سوئے ہوتے تھے اور نیچے اینٹ رکھ کے، بستر خالی پڑا ہوتا تھا۔ ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی تھی کہ شاید بستر سے بو آتی ہے،
ناگوار گزرا ان کو مہمان، تو پوچھا کہ آپ نے کیوں بستر استعمال نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آج یہ گرم کمرہ اور بستر مجھے ملتا تو میری آمادگی ختم ہو جاتی۔ ہم تو وہاں افغانستان کے اندر پہاڑوں میں، چٹانوں میں، پتھروں پہ سوتے ہیں، یہ ہمارا بستر ہوتا ہے، آج اگر میں نرم بستر پہ سویا تو اتنی آمادگی میری کم ہو جائے گی۔ یہ اس وقت اس جوان سے یہ رہنما نکتہ لیا، بعد میں امیر المومنین کی زندگی میں دیکھا تو یہ تو امیر المومنین کا معمول تھا مٹی پہ سونا۔ ثم بکا، امیر المومنین کو جب رسول اللہ نے یہ جواب دیا کہ یہ عمل سب سے افضل ہے، ثم بکا فقلت یا رسول اللہ ما یبکی کا، امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، کیوں گریہ فرمایا آپ نے خطبے کے دوران؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، اس بات پہ رویا ہوں کہ یہی رمضان جس کے میں فضائل بیان کر رہا ہوں، اسی رمضان میں جو کچھ آپ پہ گزرے گا اس نے مجھے رلا دیا۔ کأنی بکا وانت تصلی لربک، یا علی میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ اپنے رب کی مصلی عبادت پر نماز میں مصروف ہیں۔ وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین، اور اس دوران جب آپ اسی ماہ مبارک رمضان میں مصلی عبادت پہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کی بارگاہ میں، شقی ترین انسان، بدبخت ترین انسان اولین و آخرین میں سے یہ اٹھے گا، شقیق عاقر ناقۃ موسیٰ فضربک، ناقہ موسیٰ، شقیق عاقر ناقۃ سمود، موسیٰ نہیں، شقیق عاقر ناقۃ سمود، ناقہ سمود کی ٹانگیں کاٹنے والا شقی اٹھے گا اور اس سے بدتر شقی اٹھے گا، فضربک ضربۃ علی قرنک، اٹھ کر ضرب لگائے گا آپ کے سر کے وسط میں، فغضب منہ لحیتک، اور آپ کی داڑھی، آپ کی ریش، محاسن آپ کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ قال امیر المؤمنین علیہ السلام، اس وقت امیر المومنین نے کیا پوچھا رسول اللہ سے، جب یہ شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کی تو پوچھا، فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، یا رسول اللہ جب یہ اشقى الاشقیاء مجھ پر تلوار کی وار کرے گا میرا دین محفوظ ہوگا، دین سالم رہے گا، میں تو شہید ہو جاؤں گا لیکن دین محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ بہت مشکل ہے تشیع علی کا، پیروی علی کی، فرمان برداری علی کی، مذہب علی کا، راستہ علی کا بہت دشوار ہے عزیزان من۔ آپ کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں کہ آپ پر ضربت لگے گی، یہ نہیں پوچھا کہ پھر اس ضربت سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس ضربت سے شہید ہو جاؤں گا، اس وقت میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری زوجہ کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا، میرے یتیموں کا کیا بنے گا، میرے مال و اموال کا کیا بنے گا، میں اس ضربت سے بچنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیا حفاظتی تدبیر بتا سکتا ہوں، یا رسول اللہ رہنمائی فرمائیے تاکہ یہ ظلم مجھ پر نہ ہو۔ امیر المومنین نے فرمایا، رسول اللہ نے امیر المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، میرا دین محفوظ ہوگا۔ اگر دین محفوظ ہو اور علی شہید ہوں پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سلامت من دینک، علی اس وقت دین آپ کا محفوظ ہوگا، سالم ہوگا۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی من قتلک فقد قتلنی، جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، اور جس نے آپ کے ساتھ بغض کیا، نفرت کی، اس نے میرے ساتھ بغض برتا ہے۔ ومن سبک فقد سبنی،
جس نے آپ کو دشنام دی، گالی دی، اس نے مجھے دشنام دی ہے۔ لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِي، چونکہ آپ کا میرا تعلق ایسا ہی ہے جیسے نفس کا اپنے ساتھ ہوتا ہے، آپ میرا نفس ہو میرے لیے۔ روح کا من روحی، آپ کی روح میری روح سے ہے۔ وطینتک من طینتی، آپ کی طینت میری طینت ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک، اللہ نے آپ کی تخلیق کی اور میری، اور آپ کو چنا اور مجھے۔ واختارنی للنبوت، مجھے نبوت کے لیے چن لیا۔ واختارک للامامت، اور آپ کو امامت کے لیے چن لیا۔ فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا ہے۔ یا علی انت وسیعی و ابو ولدی، اے علی آپ میرے جانشین ہیں، وسیع ہیں، اور آپ میرے بچوں کے باپ ہیں، آپ میرے بچوں کے باپ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بچوں کے آپ باپ ہیں۔ وزوج ابنتی، اور میری بیٹی کے شوہر ہیں آپ۔ وخلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، اور آپ میری زندگی میں اور میری موت کے بعد میری امت کے اندر آپ خلیفہ و جانشین ہیں۔ امروں کا امری و نہیوں کا نہی، آپ کا فرمان میرا فرمان ہے اور آپ کی نہی میری نہی ہے۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ وجعلنی خیر البریہ، میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا ہے اور جس نے مجھے خیر البریہ بنایا ہے۔ انک لحجۃ اللہ علی خلقہ، اے علی آپ خلق خدا پر اللہ کی حجت ہیں۔ وامینہ علی سرہ، اور آپ امین ہیں اللہ کے سر خدا و راز خدا پر۔ وخلیفتہ علی عبادہ، اور آپ بندگان خدا پر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد روایات دیگر ہیں، انشاءاللہ آنے والی شب میں یہ مقتل آپ کی خدمت میں بحار الانوار سے اور دیگر منابع سے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، تاکہ ہمیں مستند مقتل امیر المومنین کا بھی پتہ ہو، جس طرح دیگر ائمہ اطہار کی تاریخ مستند، ان کی ولادت، زندگی، حیات اور شہادت مستند طریقے سے ضروری ہے جاننا۔ امیر المومنین علیہ السلام جو ابو الائمہ ہیں، اور آج شب آخری شب امیر المومنین کی، اور اس شب کے واقعات بہت تکلیف دہ ہیں۔ اسی کتاب کے اندر روایت ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگی اور امیر المومنین نے متوجہ کوئی بھی نہیں ہوا، یہ روایت بعد میں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے ہم امیر المومنین کی تعلیمات، امیر المومنین کے فرامین، امیر المومنین کے راستے کو سمجھ کر انشاءاللہ اس پر چل سکیں ہم۔